مفتی سے یہ بھی ہو گیا میرا بھائی. اگر کوئی شخص بھائی کسی جگہ کا نام لے کے نہیں پوچھا کرو, یہ نعیم بٹ صاحب کا حوصلہ تھا, انہوں نے 2 بندوں کا نام لے کے بتا دیا. باقی اب یہ نہیں کہ مہرے کا نام لے کے یہاں پر بتاتا رہوں فلاں بھی فراڈی فلاں بھی, کسی کا نام لکھا ہوتا ہے فراڈی ہے کہ 1 نمبر ہے, تو پاگل ہو گیا. مفتی ایک اصول اور ضابطہ ہم نے بیان کر دیا, بس اس پہ ہر ایک اوپر کو. لوگ کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب ڈر گئے. بہادری کا اگر دین کو کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ بہادری دکھانی چاہیے. دین کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے جیل جانے سے جاؤ, آپ کے قتل ہونے سے دین کو فائدہ ہو لٹک جاؤ. جہاں فائدہ نہ ہو رہا ہو نا, بلکہ جو کام کر رہے ہو اس سے بھی محروم ہونے کا خطرہ ہو, تو وہ بے وقوفی ہے, وہ بہادری نہیں ہے. تو عوام کی باتوں میں آ کے کبھی اس ٹائپ کی بہادری کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے نا. متنبی جو تھا نا بڑا شاعر تھا, بہادری پہ بڑے شعر ہیں اس کے. بادشاہ کے خلاف اس نے حجو کی, برائی کی, بادشاہ نے قتل کے آرڈر دیے, بندے آئے اس کے پیچھے مارنے کے لیے, بھاگ گیا. اب جب بھاگا تو پیچھے نا وہ جو فوجی اس کو مارنے کے لیے آئے تھے, یا کوئی بندے نے شعر پڑھا کہ متنبی آج تو ان فوجیوں سے بھاگ رہا ہے جو تجھے قتل کرنے آئے ہیں. شعر میں تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے تلوار جانتی ہے کون ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے کہ میں کون ہوں. ایک شعر ہے اس کا جس میں یہ کہتا ہے اگر تو مجھے نہیں جانتا نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے, فل بھائی تو وہ کیا ہے یار, پورا شعر مجھے ذہن سے نکل گیا. تو تلوار مجھے جانتی ہے, گھوڑا مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا باتیں شعر میں تو بڑی بہادریاں دکھائی ہیں تو نے, آج بھاگ رہا ہے, پبلک کی باتوں میں آ گیا. صحیح ہے نا. اس نے بولا نہیں بھاگوں گا. واپس پلٹا, وہ اتنے لوگ تھے انہوں نے مار دیا اس کو, ریگستان میں اس کی لاش بھی نہیں ملی, پتہ نہیں کہاں گیا وہ بیچارہ. تو بھاگنا ہی بہتر تھا. ٹھیک ہے نا. تم نے بادشاہ کے ساتھ پنگا لیا ہے, اور اب پتلی گلی سے جیسے ہم گھنٹی بجا کے فوراً بھاگتے تھے, گھنٹی بجانا بھی غلط تھا, لیکن بجا کے وہاں کھڑا رہنا اور زیادہ غلط تھا. گھنٹی بجانا بھی غلط ہے, لیکن یہ اور زیادہ غلط ہے کہ بجاؤ بھی اور پھر وہاں کھڑے بھی رہو. اس لیے بھائی تو میں کبھی بھی وہ والی بہادری نہیں کرتا جس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں وہ بہادری جس کا اسلام کو فائدہ ہے, وہ والی بہادری کے قصے بھی ہمارے پاس ہیں, کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں. یہ بے وقوفوں والی بہادری ہم نہیں کرتے بلا وجہ. اچھا بھائی مفتی سے میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور درس نظامی بھی کر رہا ہوں, پورے دن کے اذکار کی ترتیب بھی اور تلاوت بھی کرتا ہوں تقریباً. بھائی تم تو بہت بڑے بزرگ بن گئے ہو. ساتھ خود ہی ترجمے کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہا ہوں. جو کام رہ گئے ہیں بس وہ لکھ کے بتا دیں. لیکن آئے ہائے 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 تنہائی کے گناہ نہیں چھوٹ رہے. ہر بار توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتی ہے. بار بار توبہ کریں, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں جا کے, سمجھ رہے ہو, جس سے بے حیائی والے گناہ نہیں چھوٹ رہے. سب سے بہترین آپشن اس کے پاس حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں. انشاءاللہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا گناہ انشاءاللہ. لیکن تمیز سے بیعت ہو, اپنے آپ کو مکمل حوالے کرے, آدھا آدھا کام نہ کرے. یہ آج کل کم وقت بیعت بھی ہو کے شیخ کو خود ہی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے نا, کہ آپ یوں کریں آپ یوں نہ کریں. کسی مسئلے پر اشکال ہو تو علماء سے پوچھ لیں, لیکن اصلاح و ارشاد کے لیے شیخ کے اپنے آپ کو ایسے حوالے کیا جائے جیسے مردہ بدستے زندہ, پھر فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ جب تک بیعت نہیں ہوتے تو اور کر لیں. آدمی کہتا ہے چلو بیعت تو ہو کے چھوڑ ہی جائیں گے نا, تو یہ خطرناک بات ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ سفر میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی نمازوں کو لوٹا لیا جائے. ٹرین میں چونکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ نہیں, ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی. ہمت کرو, ٹرین میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو. مزید یہ فرمائیں کہ میں نے کہیں پڑھا کہ سفر میں سم کا تعین نہ ہو تو کسی بھی نہیں. بھائی سفر میں فرض نماز اور وتر کے لیے سم کا تعین بھی ضروری ہے, قبلہ رخ ہونا بھی, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر مجبوری میں بیٹھ کے پڑھیے تو لوٹائیں اس کو. آپ وہ کچھ لگا ہوا ہے آپ کے صاف کر لیں, ان کو بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے, مجھے کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جس پر اجماع ہو سارے صحابہ میں, چاروں فقہ میں, حنفی کا الگ ہے, شافعی کا. بہت سارے مسائل ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں, پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں, پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, پوری امت کا اجماع ہے. جو کہتے ہیں نا نہیں ہے مجھے میرے پاس لے آئیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. 3 طلاقوں پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے. تراویح 8 رکعتوں سے زیادہ ہے, اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بہت سارے مسائل ہیں.
کوئی کہے کہ نہیں مانتا تو بڑھائیں ہم وہ جو دلائل دیتے ہیں اس میں سقم ہوتا ہے. کوئی کچھ لوگ امام مالک کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں لوگوں نے اتنے رکوع پتہ نہیں کہاں سے نکال لی, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. یہ قول امام مالک کی طرف نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی. یہ بعد میں 700-800 سال بعد کس نے گھڑ کے امام مالک کے کھاتے میں ڈالا ہے, اور ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو ہی مارکیٹ میں چلاتے رہتے ہیں. امام مالک تو 20 سے بھی زیادہ رکعتوں کے قائل رہے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر اجماع ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, طہارت کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا, اس پر پوری امت کا بولو اجماع ہے. سمجھتے ہو متع حرام ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے. شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن اجماع ہو گیا. پھر متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بہت سارے عدت عورت پر واجب ہے, جب شوہر مر جائے گا تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے, پوری امت کا بولو اجماع ہے. اور اگر حالت حمل میں تو بچے کی ولادت پر عدت ختم ہوگی, پوری امت کا بولو اجماع ہے. طلاق کے بعد 3 حیض یا 3 طہر, اس میں اختلاف ہے کہ حیض ہے یا طہر ہے, لیکن حیض یا طہر یہ 2 ہی قول ملتے ہیں, اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ تیسرا کوئی قول نہیں ہے, یا تو حیض سے ہوگی یا طہر سے ہوگی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. بقرعید کے 3 دن ہیں 10, 11, 12. اس میں ہمیں بعض اصحاب سے کچھ قول ملتے ہیں لیکن ضعیف سند کے ساتھ. یہ بھی تقریباً اجماعی مسئلہ ہے. تقریباً میں احتیاطاً لگا رہا ہوں کہ 3 دن ہیں قربانی کے, لیکن بعض ائمہ سے اس میں اختلاف منقول ہے, مگر وہ بہت ضعیف قول ہے. چلو اس کو آپ اجماع سے نکال دو تھوڑی دیر کے لیے. بھینس کی قربانی جائز ہے, اس پر امت کا اجماع رہا ہے. اب اختلاف پیدا ہو گیا لیکن ہمیشہ سے اجماع رہا ہے. ماضی میں سب اس کو جائز سمجھتے تھے. اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں. عورت اور مرد کی نماز فرق ہے. عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مرد مردوں کی طرح. ہمیشہ سے اجماع رہا ہے اس پر, اب اختلاف پیدا کر دیا گیا تو اب کا اختلاف تھوڑی معتبر ہے. عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں, اس پر امت کا اجماع ہے. البانی رحمہ اللہ نے اختلاف کی کوشش کی اس میں, لیکن ایک دفعہ اجماع اس پر ہو چکا ہے. عورت آہستہ لبیک کہے گی زور سے, حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے اس پر, صحیح حدیث مرفوع حدیث, لیکن امت کا اس پر کیا ہے بھائی اجماع ہے کہ زور سے نہیں کہے گی. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اور بہت سارے مسائل ہیں. اور کیا چاہیے تمہارے کو, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. توحید کا مفہوم کیا ہے, پوری امت کا اجماع ہے. یا رسول اللہ مدد غلط, یا علی مدد غلط, پوری امت کا کیا ہے اجماع. اب اختلاف پیدا کر دیا لوگوں نے اس پہ. بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے. عورت کے لیے خوشبو لگا کہ مردوں کے سامنے سے گزرنا حرام ہے, اس پر پوری امت کا اجماع. سمجھتے ہو, سمجھ رہے ہیں. دوسری بات, حافظ احمد صاحب کا بھی ایک انٹرویو آیا جس میں حافظ احمد نے کہا کہ مفتی صاحب کی 4 شادیوں کا میرے چینل کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا ہے. حافظ صاحب سے شاید بھول ہو گئی ہے